السلام علیکم سامعین اکرام، میں ہوں ندیم رحمان ملک۔ سامعین اکرام، آج ہمارے شہر سناوا میں شہر آفاق کتاب منشور قرآن، اٹلس قرآن وہ اور کلام اقبال میں عکس قرآن جیسی شہر آفاق کتابوں کے مؤلف اور رائٹر جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب گزشتہ روز سناوا میں میری رہائش گاہ پر تشریف لائے۔ یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے اور ہم ان کے بے حد مشکور ہیں۔ انتہائی خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے کتابوں کے حوالے سے گفتگو کی اور آنے والے جو نئے پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔ مزید ان سے ہم نے جو گفتگو کی وہ خاص طور پر ان کی کتاب منشور قرآن اور اٹلس قرآن اور کلام اقبال میں عکس قرآن۔ سناوے اور کوٹادو سے ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ ان کے والد صاحب ان علاقوں میں تحصیلدار کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور جناب انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب بھی ان کے ہمراہ رہے۔ سنتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ شکریہ ملک صاحب، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، اور یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ غیر ممالک میں، خاص طور پر مغرب میں، اسلام کی ترویج کے بارے میں یا قرآن کریم کے پیغام کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے۔ یہ جو اسلام فوبیا کی بات کی جاتی ہے وہ اس قدر جو ہے خوفناک یا بھیانک نہیں ہے جتنی میڈیا کبھی پورٹریٹ کرتا ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو اتنی وسعت دی ہے کہ وہ دلوں میں گھر کرتا ہے، اور اب بھی نوجوان طبقہ اتنی زیادہ راغب ہوتا ہے۔ میں اس کی یہ مثال دیتا ہوں کہ گیلڈ فورڈ اسلامک سینٹر جو ہم نے سرے میں وینکوور میں قائم کیا، وہ ہم نے ایک جو ہے چائنیز چرچ جو ہے کرائے پر لیا، اور جب کرائے پر لیا تھا تو ہم حیران تھے کہ اتنی بڑی وسعت میں ہمارے آدمی تو بہت کم ہیں، کتنے لوگ سما سکیں گے۔ مگر الحمدللہ ودن اے ڈیکیڈ، 10 سال سے بھی کم ہوا ہوگا، کہ اب ہم نے اس کی پورے چرچ کے علاوہ 7 کی بلڈنگز کرائے پر لے لی ہیں، اور سڑکوں پر جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات پولیس کو کرنے پڑتے ہیں، اور ہماری جو ہے جمعہ نماز کے 3 سیشنز ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مسلمان جو ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی طرف ان کو کیسے راغب کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے بہت سارے طریقے اپنائے ہوئے ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ جیسے ہم فری ڈنر جو انتظام کرتے ہیں، اس میں ہر کمیونٹی کے آدمی کو اجازت ہے، جیوز ہیں، کرسچنز ہیں، بدھسٹ ہیں، کوئی بھی ہے وہ آئے، ہم ان کو فری میل سرو کرتے ہیں۔ دیٹ از دا وے اونلی ٹو کنوے دیم۔ وہ ہم سے ملتے ہیں، ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو دے کین سی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ نماز میں کے اجتماعات میں وہاں کے جو ہیں پولیٹیکل انوائز جو ہیں، ایم پیز ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ڈسٹرکٹ جو ہے اینٹیٹیز کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور وہ آبزرو کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارا ڈسپلن، اور ذات پاک باری تعالیٰ نے جو یہ جو خوبصورتی دی ہے دین اسلام میں، کہ جب ہمیں وہ اتنی ترتیب کے ساتھ قیام میں، رکوع میں، سجود میں خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے دعائیں مانگتے دیکھتے ہیں، اور ہمارے لباس اور وضاقت سے جو ہماری تیاری ہے، اور جو ہم طہارت اور مطہر ہو کر صاف ستھرے لباس میں جب آتے ہیں تو دیٹ انسپائرز دیم۔ اور پھر ان کے ساتھ یہ ملک صاحب، یہ آپ دیکھیں کہ امیگرینٹس میں جو کرمنل ریکارڈ ہے، سب سے زیادہ کم جو انوالومنٹ ہے کسی کرمنل ریکارڈ میں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، نیم اینی کنٹری، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا کے کسی بھی دوسرے امیگرینٹ سے ہمارا جو ہے جو کرمنل ریکارڈ ہے وہ سب سے کم درجے پر ہے۔ ہم انوالو نہیں ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک پیسفل قوم ہے، اور وہ کسی فساد میں نہیں آتے، ڈرگ نارکوٹکس میں نہیں ہیں، ان کی کوئی لڑائیاں نہیں ہوتی، وہ کوئی اور سب سے بڑی بات کہ جو وہاں پڑھا لکھا آدمی جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے 16 ایئرز آف ایجوکیشن سے کم کو تو وہ انٹرٹین نہیں کرتے، اب مگر وہ جتنے بھی آدمی جاتے ہیں
جس بھی واک آف لائف میں ہیں، وہ آئی ٹی میں ہیں، وہ ایڈمنسٹریشن میں ہیں، وہ لیبر میں ہیں، وہ ٹیلی کمیونیکیشن میں ہیں، نیم اینی، اتنے کامیاب ہیں کہ ہم دنیا کی کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. وی آر ایٹ پار ود دیم، اور ہم ان سے کم نہیں ہیں. ملک صاحب یہ بہت کمپلیکس سوال ہے، اور اس میں اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ایک نشست بھی اس کے لیے کم ہوگی، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے تئیں کوئی جواب دے سکتا ہوں تو آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو میں اپنی ایک بطور قوم یہ ایک قرآن کریم کی آیت کہ لما تقولون افلا تعملون، کہ لوگوں تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. جو ہماری سب سے بڑی جو ہے نا وہ ترقی میں، کامیابی میں، اللہ کی نصرت حاصل کرنے میں ہمیں جو ہے نا اس میں مسائل درپیش ہیں اور ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے. ارسطاٹل کا جو قول ہے کہ حاکم وقت ایک دریا کی مانند ہے جس کا پانی اگر میٹھا ہوگا تو تمام ندی نالے نیچے ڈاؤن سٹریم جو ہے وہ میٹھی ہوگی. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا رولنگ کلاس کہ وہ ان کا رویہ کیا ہے عوام کے ساتھ. اگر ہم عوام دیکھیں گے کہ وہ ایماندار ہیں، وہ دین کی طرف راغب ہیں، وہ اخلاقیات اور سماجیات میں جو ہے وہ دین اسلام سے پہلو کسی یعنی اخلاقیات یا ان کے تعلیمات سے پہلو تہی نہیں کر رہے، تو لا محالہ وہ انفورس بھی کر سکتے ہیں، وہ کمپیل بھی کر سکتے ہیں، اور وہ سٹرکٹ بھی ہو سکتے ہیں لا انفورسمنٹ میں. مگر جب آپ عوام یہ دیکھے گی کہ اوپر کا سلسلہ کچھ اور ہے اور نیچے کا کچھ سلسلہ اور ہے، تو پھر ہمیں بھی جو عوام کو ہے وہ کھلی چھٹی مل جاتی ہے اور وہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک دیکھیں کہ ایک اسلامی درسگاہیں ہیں یا علوم کی مدارس ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ 8 سال میں دورہ حدیث پر اور لوگ ساری عمر دو زانوں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، رزق حلال کھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں. اور وہ قرآن کریم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو ذات پاک باری تعالیٰ کے فضل سے وہ پیغام جو ہے وہ سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے، اور وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہے. مگر ملک صاحب یہ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں ایک ویسٹرن یا ہمارا جو موجودہ جو ہے یہ مغربی طریقہ تعلیم ہے، اب اس میں کیا تفاوت ہے کہ جو دین کی تعلیم والا ہے وہ اس دنیاوی تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہے، اس کو اس کے آداب، اس کے سماجیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو ہمارا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، جو ہمارے چاہے گرلز یونیورسٹیز ہیں یا کوئی ہیں، ان کو دین سے لگاؤ کم ہوتا جا رہا ہے. وہ کسی بھی عالم دین کو، بلکہ آپ کے بزرگوں بھی جھک کر ملنا بھی ان کی روایت میں شامل نہیں ہے. اور اسی طرح جو مدرسے کے طالب علم ہیں ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑی سی یعنی کھچ سی آتی ہے کسی پینٹ کوٹ میں پہنے کھڑے ہوئے یا جین میں کھڑے ہوئے، کتنا ہی جو ہے وہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ اس سے وہ ذرا تھوڑا سا کنی کتراتے ہیں. تو یہ جو تعلیم کا یہ جو طریقہ ہے، اس کو ہم اس کو ملا نہیں سکے. ہم نے بی اے کی تعلیم کے لیے سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ تفسیر اور تعلیم جو ہے وہ آج سے نہیں 30 سے 40 سال سے یونیورسٹیز میں رائج ہے. مگر آپ دیکھیں کہ حدیث کے لیے چاہے وہ چہلا احادیث ہوں یا کوئی ہوں، تو اس کے لیے کسی بھی طالب علم یونیورسٹی والے سے آپ پوچھیں کہ اس کو کوئی جسٹ پتہ ہے جب امتحان کے بعد فارغ ہوتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ بہت ڈیپ ہیں. اس میں والدین کی سب سے پہلے خاندانی پرورش، ماں کی گود سے لے کر ان کو سکول بھیجنے تک. اب سکول والے بھی کیا کریں، جب ہم پال پوس کر ان کو یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں تو ان کی بیس لائن جو ہے وہ تو ان کے والدین کی، ان کے خاندان کی ہے. اب وہ جیسا سٹف ہم بھیجتے ہیں وہ اسی نے آگے پروان چڑھنا ہے. تو اس کے لیے صرف اداروں کو یا اساتذہ کو یا اس مینجمنٹ کو ہی ہم جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ہم کسی بھی سطح پر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، اپنی قوم کی، اپنی امت کی،
کہ اللہ ان میں جو کچھ بھی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے، ایسے جو نظر آ رہے ہیں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کریم کا سمجھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور یہ مجھے شوق اس لیے ہوا کہ 68 میں جب میں نے لا کر لیا، اور اس سے پہلے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز بھی کیا، حالانکہ میرا جو پروفیشن تھا وہ انجینئر تھا، تو میں نے خود محسوس کیا کہ 30 سال کی عمر تک میں قرآن کریم سے اتنا نابلد کیوں رہا، اور وہی میری شوق کی وجہ بنی۔ اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بیسک ہے، یہ 2 کا پہاڑا ہے۔ جیسے جس کو 2 کا پہاڑا نہیں آتا، ٹیبلز نہیں آتے، وہ نہ جذر کا سوال نکال سکتا ہے، نہ ضوافقل کا، نہ عاد اعظم کا، ارتھمیٹک کا، نہ ٹریگنومیٹری کا، نہ ہی کیلکولس کا۔ تو اس کے لیے یہ جو قرآن کریم ہے، اس کی تعلیم سے جو ہے نابلد ہونا، یا اس کی جس سے نابلد ہونا کہ بغیر آپ کسی بھی اسلامی لٹریچر سے کما حق وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ آپ بے شک کہیں کہ میں نے نہجۃ البلاغہ پڑھی ہے، آپ بے شک کہیں کہ اب میں نے کشف المحجوب پڑھی ہے، میں نے نسخہ کیمیا پڑھ لیا ہے، سے آن کوئی بھی کتاب، مگر اگر آپ کو 2 کا پہاڑا جو بیسک قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے متعلق آپ نے خشوع خضوع سے اس کو ایک دفعہ ریڈنگ نہیں دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ منشور قرآن جو 1995 میں سامنے آئی، اب اس کے 8 ایڈیشن ختم ہو چکے ہیں۔ 19,000 سے زیادہ نسخہ ہم صرف ویسٹ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، فرانس میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں، سے اینی پارٹ آف دا ورلڈ، تو گلوبلی جو ہے وہاں اس کو ایکریڈیٹ کیا جائے، ایکلیم کیا گیا ہے، اور ذات پاک باری تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کو ہماری وزارت مذہبی امور نے جہاں اس کو منظور کیا ہے، وہاں الازہر یونیورسٹی قاہرہ مصر جو ہے اس نے اس کو ورلڈ کلاس ڈاکومنٹ قرار دیا ہے، اور پھر ورلڈ کونسل آف چرچز جو کلیساؤں کی عالمی کونسل ہے سوئٹزرلینڈ، اس نے بھی اس کو اپروو کیا ہے کہ تمام مشنری لوگ جن کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ دین اسلام کو سمجھیں، انہوں نے بھی اس کو اپروو کیا ہے۔ کارآمد کاوش ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا ہوں کہ جو اس میں میری مدد کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگ جنہوں نے پہلی چینل پرائم ٹائم میں اور اب گڈ مارننگ ود ملک میں آپ نے بہت پروگرام کیے، اور میری ملاقات کے بغیر، میری کسی جو ہے پرسوینس کے بغیر ان کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ میں نے برطانیہ میں بھی قیام کے دوران دیکھا، دوستوں کو بتایا، میں نے کینیڈا میں بھی بتایا، تو لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی کاوشیں بھی ادب کی خدمت کے لیے، اور جو ہے انسان دوستی کے لیے، اور سماجی خدمت کے لیے جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پہلے تو منشور قرآن پر ہی مجھے 17 سال لگے، اور اللہ تعالیٰ نے والدہ کی دعاؤں سے اور اپنی کمال مہربانی سے مجھ جیسے عاجز کو یہ توفیق دی، اور وہ کام بفضل الہی مکمل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس کا اصل جو ہے، میں نے یہ سوچا جب میں اس ایٹلس قرآن کے کام سے کوئی 11 سال اس پر بھی لگ گئے، اور وہ بھی کام کوئی اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا، اور میرا تو خیال تھا کہ میں اس پر جلدی ہی دسترس حاصل کر لوں گا، مگر وہ ایک جلد میں نہ سما سکی۔ پھر ہم نے جو سیرت طیبہ رسول اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جلد میں، اور دوسری جلد جو ہے علیحدہ ہم نے جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کی علیحدہ جلد بندی کرنی پڑی۔ کلام اقبال میں عکس قرآن کا تعلق ہے۔ آپ ملک صاحب اس کو آپ دیکھیں گے کہ بہت کام ہوا علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں سب کچھ، مگر اس پر قرآن کریم کے حوالے سے جو ہے وہ تشنہ رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے تصنیفات تو تھیں کہ علامہ اقبال حضرت صاحب کے وقت میں جو اشتراکیت اور سوشلزم کے خلاف ایک کمپین تھی،
اور جو دور چل رہا تھا تو اس وقت جو ان کے ٹیچرز تھے، جو اسپیشل استاد تھے ان کے برطانیہ سے اور ویسٹ سے، انہوں نے اس کے علامہ اقبال کے کلام کو زیادہ اہمیت دی، اشتراکیت اور سوشلزم کے خلاف ان کے کلام کو، اور زیادہ تر تصنیفات میں اسی بات کو، جیسے لینن کے نام ہے، دوسری کوئی باتیں ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس میں قرآن کریم کے حوالے سے کام ہو نہ سکا۔ وہ تو قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کو جس نے ہاتھ لگایا، جس نے چوما، جس نے خوشی سے دیکھا، جس نے پڑھا، جس نے ترجمہ پڑھا، جس نے تلاوت کی یا جس نے حفظ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر اپنی رحمت سے نواز دیا۔ تو اسی طرح علامہ اقبال کے حوالے سے اگر کسی نے قرآن کریم پر کام کیا ہے، اور بے شک کیا ہے، خاص طور پر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ ان کی ایک بڑی جید کام تھا، تو میں نے بھی ان سے استفادہ لیا، مگر کیونکہ میرا جو پیشہ ہے وہ ایک زندگی گزری ہے بطور انجینئر، تو سسٹمیٹک ارینجمنٹ جو ہے نا وہ میری ایک طبیعت کا ایک ثانوی کریکٹر کا حصہ بن گیا ہے، تو میں چیزوں کو ترتیب دینے میں اور اس میں کچھ زیادہ جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ تو اس کا سلسلہ تو میری بیٹی جو بڑی ہیں وہ جب یہاں انگلش لٹریچر کی ماسٹرز کر رہی تھی پنجاب یونیورسٹی میں، تو انہوں نے مجھے دیا کہ ابو آپ نے بہت کام کیا منشور قرآن کے سلسلے میں، ایٹلس قرآن کے سلسلے میں کر رہے ہیں، اگر آپ نے علامہ اقبال اور قرآن کے سلسلے میں کیوں نہ ہم کام کریں۔ تو ہم نے مل کر وہ کام کیا، اور وہ مسودہ ابھی مکمل ہی ہوا تھا تکمیل کے مراحل میں کہ اس کی شادی ہو گئی اور وہ برطانیہ سے دار گئی، اور وہ کتاب وہ جو ہے وہ الماری میں پڑا رہا۔ تو ان دونوں کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس کو جھاڑ پھونچ کر صاف کیا، دیکھا، تو وہ واقعی ایک ویلیویبل تھا، اور اس میں ہم نے تمام قرآن کریم کی آیات کے حوالے کا ایک انڈیکس بنایا ہے، اور اس کے ساتھ پہلے قرآن کریم کی آیت دی ہے، اس کے ساتھ اس کا اردو اور عربی ترجمہ دیا ہے، اور اس کو منطبق کیا ہے کلام اقبال کے ساتھ کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ۔ پاکستان آنا جانا، اور یہ کیونکہ میرا نیٹو پلیس ہے، برتھ پلیس ہے، اس کو کیسے بھول سکتا ہوں، اور کوئی بھی اپنی جنم بھومی کو نہیں بھولتا، اور نہ ہی اپنی مادری زبان کو، تو یہاں آ کر ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے، اور یہ آنا جانا جو ہے یہ ایک مستقل فیچر ہے 2008 کے بعد، مگر یہاں آ کر وہ کوئی ایسا نہیں محسوس ہوتا، صرف یہ ہے کہ یہ میں دیکھتا ہوں جب میں بھی آ رہا تھا تو راستے میں نے دور دور تک ایک جو ہے نا خشک میدان دیکھے دونوں طرف، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ذات پاک باری تعالیٰ کے فضل سے اگر یہاں بھی پانی کی بہتات ہوتی، جنگلات کی بہتات ہوتی، اور یہاں بھی اگر وہ وسائل ہوتے تو یہ خطہ جو ہے یہ امریکہ اور کینیڈا سے بلکہ کیا سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں یہاں ہیں، اگر کمی ہے تو ہمارے اخلاق کی، ہمارے کردار کی اور ہماری جستجو کی ہے۔ تو دوسری بات جو آپ نے یہ پوچھی کتابوں کے حصول کے بارے میں، تو جناب یہ جو ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل ایک مقتدرہ ادارہ ہے، باقاعدہ رجسٹرڈ ہے کینیڈا میں بھی، پاکستان میں بھی، تو اس کے پوری دنیا میں جو لیزان آفیسز ہیں ہمارے، امریکہ میں مختلف شہروں میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، اوسلو میں، ناروے میں، پیرس میں، انڈیا میں، تو وہاں جو لیزان آفیسز ہیں وہ ہماری کتابوں میں اس کے ایڈریسز شائع ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا پریویو دے سکتے ہیں آپ اپنی پروگرام ویب سائٹ میں۔ اور جہاں تک تعلق پاکستان میں اس کے حصول کا ہے، تو پاکستان کی ہر پریسٹیجیس بک سٹور جو ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں مسٹر بکس ہو، وہ چاہے لاہور میں اب وہ حادثہ ہونے سے پہلے تک فیروز سنز ہو، یا مکتبہ تعمیر انسانیت ہو، یا آپ دیکھیں کہ کراچی کے جو ہے بیت القرآن ہو، نہیں یا ملتان میں ہی کتاب نگر ہو، تو وہ ہر جگہ پر کتاب وہ کرتے ہیں، مگر کسی وقت اگر آپ کو کسی بھی قاری کو پاکستان کے کسی بھی شہر میں مجھے یقین ہے وہ سیال کوٹ میں، لیل پور میں، نہیں کوئٹہ میں،
ہر جگہ پر یہ دستیاب ہوتی ہیں. اگر کسی وجہ سے ان کے پاس سٹاک موجود نہ ہو تو وہ عامر ملک سے رابطہ کر سکتے ہیں جو عامر پبلیکیشنز کے CEO ہیں, اور ان کا جو نمبر ہے وہ ابھی آپ کو ڈسپلے ہوگا, اس پر ان کی ای میل بھی ہے, تو ان سے رابطہ فوراً کریں تو وہ انتظام کرتے ہیں کہ آپ کو وہ کتاب پہنچائیں, اور باقی تفصیلات بھی آپ سے طے کر لیں. جن کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہے ان کا شکر گزار ہوں. پچھلے ہی دنوں کی رات لاہور سے ایک مال روڈ کی ایک صاحب تھے, ان نے 500 نسخہ جو ہے وہ جو ہے کینیڈا کے ہر صوبے میں بھجوایا ہے. اور اس دفعہ تراویح پڑھنے پر کیلگری سے مجھے آیا کہ آپ کا یہاں نسخہ موجود ہے, جو ہے وہ انٹیریو میں سے آیا, اسی طرح امریکہ سے آیا. تو کام ہو رہا ہے, لوگ اپنے جو ہے نا صدقات میں سے اور اپنے اس میں سے اس کی ترویج کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں, اور اس کے لیے ایک نام اور میرے دل کے حساب سے آپ جیسے مہربانوں کے ساتھ ساتھ ناصر شیخ کا نام نہ لیا جائے تو زیادتی ہوگی, جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ وقف کیا ہوا ہے میرے اس کام کی ترویج کے لیے, اور اس کو پرنٹ میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر ارباب اختیار کے پاس پہنچانے پر, اور وہ کوئی لمحہ اپنا ضائع نہیں جانے دیتے کہ وہ اس بات کو آگے نہ بڑھائیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, ہر اس دوست کی جس نے اس کام میں میری مدد کی, اور وہ بے شک اس کا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور میں آپ کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی دور سے یاد رکھتے ہیں اور ہر وقت ہی اپنے کام میں مجھے شامل رکھتے ہیں.